تو سورہ بقرہ کے اندر دو حصے ہیں. سورہ بقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو حصے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ شروع آیت سے لے کر 22ویں رکوع تک ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون تک. تو اس کے اندر 10 مضامین بیان کیے گئے ہیں. پہلے صورت کے اندر تو ابتدا میں تو قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا، حقانت کو صداقت، حقانیت، ان چیزوں کو بیان کیا. پھر اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر کہ ایمان والے لوگ کون ہیں، کافر کون ہیں، مشرک، اور اس کے بعد منافق، ان کا بیان. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم، توحید، صداقت قرآن کو بھی بیان کیا. شروع میں بھی بیان کیا لا ریب فیہ، صداقت ہے نا، اس کے اندر کوئی شک نہیں. پھر آگے جا کر دوسرے رکوع کے اندر ان کنتم فی ریب من مثلہ فأتوا بصورۃ من مثلہ، اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے تو اس کے مثال کوئی صورت لے کر. صداقت قرآن کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے آئے گا کہ فرشتوں سے کہا میں نے ایک اپنے لیے خلیفہ بنانا ہے. پھر شیطان کو نکالا گیا، وہ پورا ایک واقعہ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کو خلیفہ بنانے کا ذکر. اس کے بعد جو ہے 5ویں 6ٹھے رکوع میں بنی اسرائیل پر مختلف نعمتیں نازل ہوئیں، ان کا تذکرہ آئے گا. پھر اس کے بعد جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے نا ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں ہمارے ہوا، تو ان کی قربانیاں، ان کے جو ہے آزمائشیں، ان کا ذکر آئے گا. پھر اس کے بعد جا کر جو ہے پھر کچھ صداقت قرآن کا ذکر آئے گا. کچھ اللہ تعالیٰ نے شبہات بیان کیے، ان کو رسالات کو بیان کیے. اس کے بعد جو ہے جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس کے اندر جو ہے احکامات کو کچھ ذکر ہے، جو امور انتظامیہ ہے، انسان کی زندگی سے متعلق ہیں. جیسے نکاح کا حکم ہے. اب نکاح کا بھی تفصیل، کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس میں تفصیل آئی ہے. کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے نہیں ہے جائز، مشرک عورت سے نکاح ہے نہیں ہے، اس کا بیان. طلاق کا بیان تفصیل کے ساتھ دوسرے بارے میں طلاق کا ہے. پھر عورت کے حالات کا بیان ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس کے کچھ حالات ہیں، اس کو یہ انتظامی امور تھے نا، اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اس کے بعد جو ہے جہاد کا بھی ذکر ہے کہ جہاد کا ذکر. تو پوری صورت کے اندر یعنی تقریباً دین کا خلاصہ ہے. پورے دین میں سے اکثر جو ہے خلاصہ احکامات کا، حتیٰ کہ معاملات خرید و فروخت ہے، سود ہے، جو معاملات کے اندر جھگڑے کا سبب بن سکتی تھی چیزیں، ان سے بھی منع کیا گیا کہ آدمی معاملہ کرے اس کو لکھے ہی نہ. کل کو پھر کہے کب لی تھی میں نے چیز، کیسے لی تھی، کون سی چیز لی تھی. تو آگے جا کر اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ جو بھی معاملہ کرو اس کو لکھو. تو ابتدائی صورت میں ایمانیات کا ذکر آیا مجمل طور پر، اجمالی طور پر ایمانیات کو ذکر کیا، اور آخر میں پھر تفصیلی آخری 2 آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ ایمان مفصل بیان کر دیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون میں پوری صورت کا جو ایمانیات سے شروع ہوئی اور آخر میں کیا ہے ایمانیات پہ ہی ختم ہوئی. تو سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کا مرکزی مضمون کیا ہے، توحید. قرآن کریم کا مرکزی مضمون جو ہوگا تقریباً ہر آیت کہ ابتدائی، جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ احکامات کی 3 قسمیں ہیں، عقائد، اور پہلی قسم کیا ہے عقائد، دوسری عبادات، وہ اعمال جو انسان کے ظاہری جسم سے تعلق رکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہے نکاح، طلاق، معاملات، یہ سارے ظاہری، اور وہ اعمال جو انسان کے اندر سے. تو کسی آیت میں تو عقائد کا بیان ہوگا اور کسی میں اعمال ظاہرہ کا بیان، کسی میں اعمال باطن، اور کسی آیت میں تینوں چیزوں کا، کسی میں دونوں کا. جیسے ابھی اسی آیت میں پہلی آیت میں دیکھیں کہ شروع میں عقائد کا بیان ہوا، الذین یؤمنون، عقائد کا بیان ہو گیا. آگے یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم، ہاں یہ کس کا بیان ہو گیا، عمل کا بیان ہو گیا. اور جو آگے جا کر پھر وبالآخرۃ ھم یوقنون، پھر عقائد کا بیان ہے. تو ایسے ہی ترتیب ہوگی. اب دیکھ لیں الف لام میم. الف لام میم یہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم ویسے ہی آپ قاعدہ جب ہم
نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو ایک تختی آتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مقطعات، حروف مقطعات. تو جو وہ حروف جو صورتوں کے شروع کے اندر آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں جو صورتوں کے اوائل میں آتے ہیں. اب ان الفاظ کا کیا معنی ہے تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس کا علم دیا گیا ہو لیکن آپ نے آگے بتایا نہیں. ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے. بعضوں نے کوشش کی ہے مثالیں دینے کی، جیسے الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد. ایسے بعض لوگ تفسیر میں یا بعض خطبہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کی سمجھے یہ اسرار ہیں، یعنی راز ہیں، اور ہر ایک چیز کا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اب ہم و کما اب ہم اللہ، کہ اس چیز کو تم بھی مخفی رکھو جس کو اللہ نے مخفی رکھا. اللہ نے نہیں کھولا، اللہ نے نہیں بیان کیا تو تم بھی اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کی بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کرو. بس اللہ نے اس کا کوئی معنی مفہوم بیان نہیں کیا، نہ آپ علیہ السلام نے کوئی معنی مفہوم بیان نہیں کیا، تو بس یہ سمجھیں ان کا معنی اللہ ہی کو ہے. پڑھنا لکھنا ثواب ہے، باعث برکت ہے. اب اس کا معنی کیا ہے اللہ خود جانتا ہے. تو بس مفسرین اس میں کلام نہیں کرنا چاہیے، ان کو جدا جدا کر کے پڑھنا چاہیے. جیسے الف لام میم ہے، ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کے پڑھیں گے. ایسے بعض صورتوں میں کاف ہا یا عین صاد آئے گا، بعض میں الف لام را آئے گا، بعض میں طہ آئے گا، بعض میں توسین آئے گا. یہ سارے حروف کیا ہیں؟ حروف مقطعات. ان کا کوئی معنی نہیں ہے. ذالکا، یہ تو آپ کو بتا دیا، ذالک الکتاب، یہاں سے عظمت قرآن کا بیان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو تم مانگ رہے ہو. لا ریب فیہ، یہاں سے صداقت قرآن کا بیان کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب، کوئی شک شبہ نہیں. تو شک جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ کتاب کے اندر کوئی کمی ہو، کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی کمی ہو اس وجہ سے، یا انسان کے فہم کے اندر کمی. تو جو آدمی شک کرے گا تو اس کے فہم میں کمی ہے، کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ نے کیونکہ ہدایت والی کتاب ہے نا، تو پہلے ہی بتا دیا کہ جو ہدایت والی کتاب ہے جس سے تم ہدایت حاصل کرو گے، جس کے اوپر چلو گے، اس کے اندر کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. یہ پکی اور یقینی بات ہے. کوئی آدمی شک شبہ کر لے، کوئی کچھ کرتا رہے، یہ اس کے فہم کی کمی ہوگی. اس کی یقینیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کہ اس کے اندر کوئی زبر میں، کوئی زیر میں، کوئی حرف کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. سابقہ کتابیں تو تعریف ہو گئی، ان کے پادریوں نے، ان کے علماء نے ان کو بدل ڈالا، لیکن اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظ، کہ یہ کتاب، ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے. اور جس کتاب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس میں تعریف ہو سکتی ہے. تو جیسے نازل ہوئی تھی، جس زیر زبر کے ساتھ، جس حرف کے ساتھ نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام تک، ہم تک ایسے ہی پہنچی ہے. جیسے میں نے آپ کو مقدمے میں بھی بتایا تھا کہ صحابہ نے کتنی احتیاط کی. خود حافظ قرآن تھے، اپنے فہم پر، اپنے لکھے ہوئے پر، ان کے پاس خود لکھا ہوا تھا پھر بھی نہیں. خود خلفاء راشدین کو دکھایا، پھر ایک جماعت پھر دوسرا لے کے آتا، اپنے نسخوں کے ساتھ ملاتے، اس کے بعد جا کر دو گواہ بھی لیتے، اس پر گواہ لینے کے بعد اس آیت کو درج کرتے. اتنی احتیاط کے ساتھ یعنی ہم تک یہ کتاب پہنچی. تو اس لیے فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. یہاں تو خاص طور پر تو متقین کے لیے کہا گیا، لیکن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. کہ قرآن کریم کی اور آیات واضح طور پر ثابت ہے، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ یہ کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ایک اور آیت میں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے. تو کئی آیات میں ہے کہ یہ پورے ایمان والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟
ہدایت ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر متقین کو ذکر کیا گیا، یہ اس لیے کہ جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ اس کی ہدایت سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ اس کی ہدایت سے کیا ہوگا؟ زیادہ مستفید ہوگا۔ تو یہاں پر اسی لیے لکھا گیا کہ یہاں متقین سے مراد مستفیدین من القرآن، جو قرآن سے استفادہ حاصل کرنے والے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ایک تو ایمان والے اٹھائیں گے، ایمان والوں میں بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، جن کے دل کے اندر کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا۔ اب وہ کیا ہوں گے؟ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وما یتذکر الا من ینیب، کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جو رجوع کرے گا۔ رجوع وہ کرے گا نا جس کے اندر کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا۔ اللہ اب ڈر کی وجہ سے آدمی کام کرتا ہے کہ ایک ڈر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا معبود سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی ڈر ہے۔ یہ بھی ڈر ہے کہ کوئی ایسا فعل کام نہ کر لوں تو مجھ سے میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بھی، یا ایسا کام کروں جس سے میرا محبوب خوش ہو جائے۔ تو یہاں متقین لوگ وہ ہیں جو کہ ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اب متقین کی کچھ صفات یہاں بیان کر دی کہ اجمالی طور پر کہ متقین لوگ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت بیان کر دی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بالغیب کہ بالغیب سے مراد یہ ہے ہر وہ چیز جس کے سے آدمی کی نگاہ سے، عقل سے، شعور سے، حواس سے غائب ہے۔ ایک چیز ہے نا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض چیزوں کا انسان ادراک کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ سے، 5 چیزیں ہیں نا انسان کی، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، ان چیزوں سے کیا کر لیتا ہے؟ علم حاصل کر لیتا ہے، اس کی پہچان کر لیتا ہے۔ بعض چیزوں کا کس سے کرتا ہے؟ عقل سے کر لیتا ہے۔ اور بعض ایسے چیزیں ہیں جہاں پر نہ علم کا یہ عقلی کام، معقولات کام آتی ہیں، نہ انسان کے حواس کام آتے ہیں، تو وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہی۔ تو وہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، قیامت کے دن پر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ قبر کے عذاب پر، آپ علیہ السلام کو ہم نے اب دیکھا نہیں، اب ہم سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو جتنی غائب کی چیزیں ہیں اس کی عقل سے دور ہیں، اس کی سمجھ سے دور ہیں، ان سب پر کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام لے کر آئے، ہر وہ چیز جمیع ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ان سب چیزوں پر کیا کرتا ہے؟ ایمان لے آتا ہے۔ ایمان نام اسی چیز کا ہے نا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ حکم، ہر وہ احکام، اب اس چیز کے اندر سب چیزیں آ جاتے ہیں، سب احکام آ جاتے ہیں جو آپ علیہ السلام لے کر آئے، ان کو ماننا، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان کو ماننے کا نام ایمان، کہ دل کے اندر ان کی تصدیق کرنا ہے ایمان، زبان سے اقرار یہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک جز ہے، اصل تو ہے دل کیسے ماننا، کہ دل کے ساتھ ایمان، اسی طرح مان کر ان کے اوپر چلنا، ہر وہ چیز جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ان کو مان لیا ایمان، اور ان کے اوپر چلنا یہ اسلام ہے۔